يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 20 تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو 3 قسم کے لوگوں کے حالات بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا جو 5 آیات کے اندر تھا۔ اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر کیا، اور اس کے بعد 13 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ اب اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 4 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون توحید کے بعد دوسرا مضمون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا مضمون قرآن مجید کی حقانیت، اور چوتھا مضمون آخرت۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت اپنی توحید کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات والو عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور صرف تمہیں نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون اس لیے عبادت کرو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت ایمان والوں کو بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں صرف ایمان والوں کو مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور جہاں ساری کائنات کے سارے انسانوں کو خطاب ہوتا ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، مسلمان اور کافر بھی شامل ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے انسانوں۔ تو یہاں ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے لائق ایک تمہارا پالنے والا ہے۔ تو یہ ربکم یہ دلیل ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ فرمایا ربکم وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں کچھ بنا دیا، تمہیں انسان پیدا کر دیا، تو پیدا کرنے والے کی عبادت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ سورہ فاتر میں بھی یہ حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قولی عبادت، پکارنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، دعا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے۔ دوسرا ہے زبانی فعلی عبادت، جس طرح نماز ہے، قیام کریں گے تو اللہ کے لیے، رکوع کریں گے تو اللہ کے لیے، سجدہ کریں گے تو اللہ کے لیے۔ ایک ہے مالی عبادت، زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، صدقہ کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں ایک مقام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے
اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے، اور اے اللہ میرا تو جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ تو یہ جتنی بھی اللہ والے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اپنی ساری زندگی اپنے اللہ کی ذات کے نام کر دیتے ہیں، ہر وقت صبح سے لے کے شام تک اللہ اللہ میں مصروف رہتے ہیں۔ تو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی تعلیم قرآن مجید دے رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ ربکم، اب رب کا معنی کیا ہے؟ علامہ مدارک رحمۃ اللہ علیہ رب کا معنی کرتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا خالق و ابتدان، جب ابتدان انسان کو پیدا کر دیتا ہے، والمربی غذان، اب جب بندہ پیدا ہو گیا اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو اب اس کا انتظام کون کرے گا؟ تو فرمایا وہ بھی اللہ کرتا ہے۔ والمربی غذان، پھر غذا کے ذریعے سے انسان کی پرورش کرتا ہے۔ وخالق و ابتدان، والمربی غذان، والغافر امتحان، پھر جب یہ بندہ حد کمال کو پہنچنے کے بعد آخرت والے دن اپنے رب کے دربار میں آئے گا، دنیا میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اسے رب کہتے ہیں، جو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد انسان کی ضروریات کا بندوبست کرے۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، ابھی ایک قطرہ ہے، قطرے سے پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے ساتھ ہڈیاں جوڑی، پھر ایک چھوٹی سی انسانی شکل دے دی۔ اب جب انسانی شکل دی گئی، پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونک دی۔ جب روح پھونکی گئی تو وہ جسم حرکت کرنے لگ گیا، جب حرکت کرنے لگ گیا اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو ماں کے پیٹ کے اندر رزق کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ ماں ہر مہینے والے اس ناپاک خون کو اللہ نے اس کی غذا بنا دیا۔ پھر جب بچہ دنیا میں آیا، اب کسی کو نہیں پتا، سارا محلہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ماں باپ خوش ہیں، لیکن بچہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو فکر ہے کہ میرے رزق کا جو رستہ تھا، ایک ہی تو رستہ تھا، وہ دائی نے کاٹ دیا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ بچہ رو رہا ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے، مٹھائیاں کھا رہی ہیں۔ اب اس بچے کی رمزیں کون سمجھ رہا ہے کہ اس کو کیا چاہیے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا سمجھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے پریشان نہ ہو، ایک رستہ تیرا بند کیا ہے نا، دو رستے تیرے ماں کے سینے میں ہم نے تیرے رزق کے کھول دیے ہیں۔ اب وہ دودھ کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، حکیموں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی دنوں کا جو دودھ بچہ پیتا ہے اس کے اندر چکنائی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے چکنائی پیدا نہیں ہونے دی، اس لیے یہ ابھی معصوم بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا معدہ انتہائی نازک اور کمزور ہے، یہ چکنائی والے دودھ کو ہضم نہیں کر سکتا تھا، تو بغیر چکنائی والا دودھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس دودھ میں چکنائی آتی رہتی ہے۔ تو یہ بچے کی رمزیں سمجھنے والا کون ہے؟ اس بچے کو دودھ پینے کا طریقہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ کس نے اس کو سکھایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے، انسان کو پالنے کا انتظام جو کرنا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں پال رہے ہیں تو پھر اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات میں فکر کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت انسان کیسے حاصل کرے گا؟ تو فرمایا فکر کرے گا۔ اب اللہ کی ذات تو عظیم ذات ہے، اس میں تو فکر نہیں ہو سکتی۔ لا فکرتا پھر رب، اللہ کی ذات میں انسان فکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لہذا اللہ کی مخلوق کے اندر فکر کی جائے۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، جب تم اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرو گے پھر تمہیں اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یقین اور عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس انسان خود ہی پیدا ہوا ہے، کائنات خود چل رہی ہے، خود ہی ایک دن انسان کی جب
ایکسپائری ڈیٹ آئے گی تو یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، پھر کسی نے جینا نہیں، کسی نے دوبارہ اٹھنا نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ یہ لوگ ہیں، یہ اللہ کی ذات کو مانتے نہیں ہیں اور یہ چیلنج کرتے ہیں، تو آپ بہت بڑے عالم ہیں، لہذا آپ آئیے ان کے سامنے اللہ کی ذات کے وجود کے اوپر کوئی دلیل دیجئے اور ان کو بتائیے کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب مناظرہ طے ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے میں آئے، جب بات شروع ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا ہوں کہ جب میں آ رہا تھا تو رستے میں دریا ہے، تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک درخت کاٹ کے گر گیا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود اس کے پھٹے بننے لگ گئے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ وہ پھٹے خود بخود جڑے اور ایک کشتی بن گئی، تو وہ کشتی خود بخود تیرتے ہوئے میرے پاس آئی اور میں اس کشتی میں بیٹھ کے یہاں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تو جتنے بھی وہ داریے تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تمہارا مولوی کتنا جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایک درخت خود کاٹ کے گر سکتا ہے، پھر اس درخت کے پھٹے خود بن سکتے ہیں، پھر ان پھٹوں سے کشتی خود تیار کیسے ہو سکتی ہے اور وہ کشتی خود چل کیسے سکتی ہے؟ تو لہذا یہ تو پہلے ہی پھنس گیا، جھوٹ بول دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہاری بات مکمل ہو گئی، اب میری سنو۔ جب ایک درخت خود کٹ نہیں سکتا، جب ایک درخت کے پھٹے خود بن نہیں سکتے، پھر ان تیار شدہ پھٹوں سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، پھر وہ کشتی خود چل نہیں سکتی، تو یہ ساری کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ یہ درخت خود کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یہ سمندر خود کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ انسان خود کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ان داریوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً جب ایک کشتی خود نہیں تیار ہو سکتی تو اتنی بڑی کائنات بھی خود تیار نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا تیار کرنے والا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جی اللہ رب العزت کی ذات نے پیدا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کے پاس اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہاں ہے۔ تو سامنے ایک توت کا درخت تھا، فرمایا یہ توت اللہ رب العزت کی ذات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ تو پوچھا کسی نے کیسے؟ فرمایا یہ ایک درخت ہے، سارے پتے ایک جیسے ہیں، لیکن جب اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہو رہا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد پیدا ہو رہا ہے، ہرن کھاتی ہے تو اس کی ناف سے مشک والی خوشبو پیدا ہو رہی ہے، اور بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ ایک درخت کے ایک قسم کے پتوں سے مختلف چیزیں پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں، لہذا اللہ ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ تو فرمایا ہاں، یہ مرغی کا انڈا، یہ دلیل ایک بے جان چیز ہے، اس بے جان چیز کے اندر سے ایک جاندار کو پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم نہیں پیدا کر سکتا، اللہ کی ذات پیدا کر سکتی ہے، لہذا مرغی کا انڈا اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر دلیل ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے اللہ کی، ربکم جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ دلیل دے رہے ہیں عبادت کیوں کرنی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر صرف تمہیں نہیں تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ نے بن مانگے تمہیں ہاتھ دیے ہیں ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہیں، بن مانگے تمہیں آنکھیں دی ہیں جو ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہیں، اگر وہ اللہ چاہتا ہماری آنکھوں کو بے نور بنا دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، انہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا، نماز پڑھی تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ دیکھو اتنی شدید گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی ریت ہے، میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، میں اتنا غریب ہوں، تو اللہ اتنے لوگ ایسے
ایسے کائنات میں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا نام تک نہیں لیتے، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، میں نمازی بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے پہننے کے لیے جوتے نہیں دیے۔ فرمایا میرے دل میں ابھی یہ خیال آ رہا تھا، ایک ناشکری بن رہی تھی، اچانک جب میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو میری نظر ایک انسان کے اوپر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ ہاتھوں کے بل چل رہا ہے۔ میں فوراً واپس آیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو نے مجھے جوتے نہیں دیے، پاؤں تو دیے، اس بندے کے پاس تو پاؤں ہی چلنے کے لیے نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی دل میں ناشکری پیدا ہو تو اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، اگر آپ مالدار ہیں تو غریبوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ ناشکری کر رہے ہیں، دل میں برا خیال آ رہا ہے، تو فرمایا اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھو کہ بھائی میرے پاس ہاتھ ہے، فلاں آدمی کا تو ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، میرے پاس چلنے کے لیے 2 پاؤں ہیں، فلاں کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، مجھے اللہ نے رہنے کے لیے اپنا گھر اپنا چھت دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں، روڈوں پہ سو رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، بیوی بچے خدمت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو میرے اوپر تو اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ناشکری کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی ذات پہ گلے کر رہا تھا، ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے تو کہا بھئی اللہ کا شکر ادا کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت تجھے پیدا کیا ہے، آج تک تیری سانسیں چل رہی ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے چل رہی ہیں، لہذا ناشکری مت کر۔ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اتنا غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، لہذا میرے پاس ہے کیا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اچھا چل پھر ایسے کر کہ تو اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دے، جتنے پیسے تو مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ آپ کو دے کے ٹنڈا بن جاؤں، میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا چلو ایک پیر مجھے دے دے، میں تجھے 2 لاکھ روپیہ دوں گا۔ تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاؤں کاٹ کے آپ کو دے دوں اور خود لنگڑا ہو جاؤں۔ تو فرمایا چل پھر ایک آنکھ مجھے دے دے، کیونکہ 2 آنکھیں ہیں تو ایک سے تیرا کام چل جائے گا، اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اتنے لاکھ روپیہ تجھے دوں گا۔ تو وہ انکاری ہوا۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا تو کہہ رہا تھا مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، 1 لاکھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، 1 لاکھ میں پاؤں دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، 1 لاکھ میں آنکھ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، اللہ نے بن مانگے یہ لاکھوں روپے کے ہاتھ تجھے دیے ہیں، لاکھوں روپے کی آنکھیں تجھے دی ہیں، لاکھوں روپے کے پاؤں تجھے دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر۔ تو جی واقعتاً اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں بن مانگے دی ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا تو پھر اللہ کی عبادت کرو، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم بچنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ جب اللہ کی عبادت کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے، اور عبادت کرنا اللہ کا حکم ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچانا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کا حق پورا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔